خواجہ آصف اظہار خیال کر رہے ہیں یہاں پہ کیا ہوا 2013-14 میں کیا ہوا یہاں پہ یہ در و دیوار کے گواہ ہیں یہاں پہ جو اس ملک اس قوم کی قسمت کے ساتھ جس طرح کھیلا گیا جہاں پہ ناچنا اور گانا جو ہے وہ 126 دن جو ہے جاری رہا اور امپائر کی انگلی اٹھنے کی انتظار کرتا رہا. اس کی سیاست کل بھی اس طرح تھی آج بھی اس طرح ہے آئندہ بھی یہی رہے گی کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے سر پہ کوئی ملک سے باہر بھی ہاتھ رکھے اور ملک کے اندر سے بھی اس کے سر پہ کوئی ہاتھ رکھے تاکہ اس کی سیاسی دکانداری چل سکے. جناب اسپیکر 3-3.5 سال جو ہے ایک لمبی کرپشن کی داستان ہے. آپ بھی جانتے ہیں اس ہاؤس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میرے ساتھی جو بیٹھے ہوئے ہیں راکین جو بیٹھے ہوئے ہیں اس ہاؤس میں اس ساری داستان کو جانتے ہیں. یہاں پہ باہر کے ملکوں سے ملنے والے جو تحائف تھے گھڑیاں جو تھیں ویلیویبل قیمتی گھڑیاں غائب کر لی گئیں اور اس کی جگہ فیک گھڑیاں رکھ دی جعلی گھڑیاں اس طرح کی ان کی نقلی گھڑیاں رکھ دی گئی. یہاں تک اس ملک کے اندر اس ملک کے ہائیسٹ آفس کے زیر نگرانی یہ ساری وارداتیں ہوتی رہیں. اللہ کا فضل ہے جناب اسپیکر کولیشن حکومت نے پچھلے 7-8 ماہ میں کسی سیاستدان کو کسی سیاسی ورکر کو جو ہے اپنی بغض کا یا اپنے کینے کا نشانہ نہیں بنایا. نیب نے کوئی پولیٹیکل کیس نہیں بنایا کسی کے اوپر آرٹیکل 6 نہیں لگا جس طرح میرے پہ لگایا گیا. میں شہباز شریف اور حمزہ ایک ہی اس میں جو ہے وہ جیل میں قید تھے یک وقت. آصف زرداری صاحب قید تھے ان کی ہمشیرہ قید تھی. میاں نواز شریف قید تھا اس کی بیٹی قید تھی. اس نے رشتوں کی پہچان ہمارے معاشرے میں بلا دی ہے لوگوں کو. جن رشتوں کا تقدس جو ہے دشمن بھی جو ہے اس تقدس کا خیال رکھتے ہیں لیکن اس شخص کو نہ رشتوں کی پہچان تھی نہ اپنی زبان کی پہچان ہے. اس نے ایسی رسمیں ایسی روایات کو جنم دیا ہمارے معاشرے کے اندر جن کو دیکھ کے بھی جن کو سوچ کے بھی انسان کا سر جو ہے شرم سے جھک جاتا ہے. کہ حادثات جو ہیں اس ملک میں اس ملک کی سیاست میں ایسے حادثات آئے ہیں کہ اس شخص کو اقتدار مل گیا اور 3.5 سال جو ہے وہ بھلا کے کہتا ہے ڈی جی ISI کو کہتا ہے کہ یہ میرے سارے مخالفوں کو اندر کرو. جناب جب بیٹی کے اور بہن کے رشتے کا جو شخص احترام نہ کر سکے جو اپنی والدہ کے نام پہ بنائے ہوئے ہسپتال کے پیسے کھا جائے وہ اپنی سیاست پہ استعمال کر لے خیرات اور زکوٰۃ کے پیسے. آج وہ کہتا ہے کہ بھول جاؤ بیرونی سازش کو بھول جاؤ جو ہے امپورٹڈ حکومت کو اور بھول جاؤ سائفر کو بھول جاؤ حقیقی آزادی کو. آج 2 ہفتوں سے تقریباً جو ہے GT روڈ پہ رول رہے ہیں خود جا کے گھر بیٹھ گئے اور جو حالات ہیں GT روڈ پہ رولنے والوں کو وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے نہایت نامساعد حالات کے باوجود جو ہے جناب اسپیکر کوشش کر رہے ہیں پچھلے 7-8 مہینے سے یہ ہاؤس گواہ ہے کہ اس ملک کے حالات جو ہے ٹھیک کیے جائیں. جو کھنڈرات چھوڑ کے گیا عمران خان ان کھنڈرات کے اوپر ایک نئی عمارت تعمیر کی جائے اس ملک کی اس ریاست کی. 3.5 کروڑ 3.25 کروڑ پاکستانی جو ہے وہ ریاست سے سوال کر رہا ہے کہ میرے سر پہ چھت نہیں ہے بارشیں دوبارہ شروع ہو گئی ہیں سردیاں آ رہی ہیں میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے.
سارے لوگ وہاں پہ پہنچے ہیں. عمران خان کسی سیلاب زدہ علاقے میں نہیں گیا. کیا کمٹمنٹ ہے اس کی 22 کروڑ عوام کے ساتھ یا اس زمین کے ساتھ یا اس مٹی کے ساتھ؟ ابھی تو بہت کچھ آنے والا ہے. جناب اسپیکر، 190 ملین کیبنٹ کے اندر اس طرح لفافہ لہرایا ہے کہ بھئی یہ ایجنڈا آئٹم ہے، اس کو بھی منظور کر دو. انہوں نے پوچھا اس لفافے میں کیا؟ سیلڈ لفافہ تھا. اس لفافے میں کہتے ہیں منظور کرو منظور کرو منظور کرو. یہ کابینہ کا حال تھا. اور وہ $190 ملین، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، وہ اس لائبلٹی اکاؤنٹ میں چلا گیا جو پیسہ سندھ حکومت کی زمین کے لیے کم ادا کیا گیا تھا، اور سپریم کورٹ نے وہ لائبلٹی کریٹ کی تھی، اس میں چلا گیا. اور اس شخص سے سہاوا میں زمین لے لی، 50 کروڑ روپیہ لے لیا، اور خود اور اپنی بیگم صاحبہ اور ساتھ وہ گوگی جو ہے اس کا ٹرسٹ بنا لیا. آج وہ گوگی باہر سے بیٹھ کے پنجاب میں کاروبار کر رہی ہے. وہی کاروبار کر رہی ہے جس کی وجہ سے وہ باہر بیٹھی ہوئی ہے. جناب اسپیکر، حیا آتی ہے، شرم آتی ہے، میں یہ لفظ استعمال کرتا ہوں ایسی باتیں کرتے ہوئے بھی کہ ہمارے ملک کے سب سے بڑے ایوانوں کے اندر، اقتدار کے ایوانوں کے اندر ایسے ایسے لوگ پہنچ گئے. یہ حادثہ ہے. اور آج بھی لاکھوں لوگ جو ہیں ان کو کل جو اس نے یو ٹرن لیا ہے اس کا ان پہ کوئی اثر نہ ہوگا. لیکن ایک بین الاقوامی طاقت ہے، ایک ورلڈ پاور ہے، اس کے ساتھ ہمارے ریلیشن شپ جو ہیں پچھلے 75 سال میں آن آف ہوتے رہے ہیں، لیکن کنٹینیوٹی رہی ہے. ہم نے کسی ملک کی معاملے کے اندر جو ہے الزام جو ہے ان کی دہلیز پہ جا کے نہیں رکھا. اس نے الزام ان کی دہلیز پہ جا کے رکھا. پھر ایف آئی آر درج کرواتا ہے. اپنی حکومت ہے، پرویز الہی کی حکومت ہے، اس میں ایف آئی آر اس کی درج نہیں ہوتی اس کی مرضی کے مطابق. اس کا گلہ بھی جو ہے وہ اس کولیشن حکومت کے ساتھ ہے. بھائی اگر تھانہ کوسار میں ایف آئی آر درج نہ ہو، آپ کی سیکریٹریٹ کے تھانے میں نہ گردا، تو ہم سے غلط جائز ہے بالکل آپ کا. لیکن وزیر آباد تو گجرات سے جو ہے پیدل جایا جا سکتا ہے جہاں پہ ایف آئی آر درج ہونی ہے. اگر پرویز الہی صاحب جو ہے محترم ان کی آپ کی مرضی کے مطابق ایف آئی آر وہاں پہ درج نہیں کرتے، اور آج تک کسی ملزم کو عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، اور جس شخص نے اس ملزم کو پکڑا وہ اپنی بما خاندان کے مہمان ہے پنجاب حکومت کا لاہور کے اندر، اس کو کوئی نہیں مل سکتا. ساری کی ساری سیاست کی بنیاد ہی جھوٹ پہ ہے. آج مجبوراً جو ہے ویڈیو بنا کے جو ہے اپنے زخموں کی جو ہے وہ تصویر جو ہے سوشل میڈیا پہ چڑھائی ہے. ابھی تک جو ہے یہ فیصلہ نہیں ہو سکا. 6 گولیاں لگی ہیں، 4 لگی ہیں، 2 لگی ہیں، یہ فیصلہ نہیں ہو سکا. اللہ تعالیٰ زندگی تندرستی دے ان کو، کسی کے ساتھ بھی یہ حادثہ نہ ہو. ہم نے تب بھی مذمت کی تھی، آج بھی مذمت کرتا ہوں، لیکن اس ملک کی قسمت کے ساتھ نہ کھیلا جائے. جناب اسپیکر، ہم بڑے ہی نازک دور سے گزرے ہیں. آپ کو بھی احساس ہے، میرے ساتھی جو ہاؤس کے اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں یا اس طرف بیٹھے ہیں، ہم سب کو احساس ہے اس بات کا. آپ جو ہے بیرونی ممالک کے ساتھ تعلقات جو ہیں، سیاستدان جو وزیر اعظم کے عہدے تک پہنچے ہوں، تعلقات جو ہے صحیح کرتے ہیں، ان کو مینڈ کرتے ہیں.
ان کو صحیح ڈگر پہ لے کے آتے ہیں. آپ تعلقات بگاڑتے ہیں لوگوں کے ساتھ. وہ سارا جو توشہ خانہ والا سکینڈل ہے وہ کیا سوچتے ہوں گے وہ جو جن ملکوں سے وہ ملا ہوا تھا ہمیں تحفے. چلیں لے لیا آپ نے, کوئی نہیں ہے, پیسے جمع کرا دیے 50% تھے یا 20% تھے یا 30% تھے. اور اب بات کریں گے عمران خان پر حملے کو ڈرامہ قرار دینے والوں کا پروپیگنڈا ناکام. عمران خان کو لگی گولیوں اور زخموں کی ویڈیو سامنے آ گئی. عمران خان کے زخم تیزی سے بھرنے لگے. ویڈیو میں ڈاکٹرز کو پٹیاں تبدیل کرتے دیکھا جا سکتا ہے. عمران خان کو گولیاں لگنے سے گہرے زخم آئے. عمران خان تکلیف کے باوجود بلند حوصلہ دکھائی دیے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں, زخم دکھا رہے ہیں. عمران خان پر حملے کو ڈرامہ قرار دینے والوں کا پروپیگنڈا ناکام. عمران خان کو لگی گولیوں اور زخموں کی ویڈیو سامنے آ گئی. عمران خان کے زخم تیزی سے بھرنے لگے. ویڈیو میں ڈاکٹرز کو پٹیاں تبدیل کرتے دیکھا جا سکتا ہے. عمران خان کو گولیاں لگنے سے گہرے زخم آئے. عمران خان تکلیف کے باوجود بلند حوصلہ دکھائی دیے. معزز چیف جسٹس صاحب, ملک تاریخی موڑ پر کھڑا ہے. انصاف قائم کرنا پڑے گا. سامنا طاقتور لوگ کے ساتھ ہو گیا ہے. لوگ چاہتے ہیں عدلیہ ہمارے ساتھ کھڑی ہو. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا لانگ مارچ سے ویڈیو لنک پر خطاب. کہا لندن میں بیٹھا مفرور سزا یافتہ مجرم اہم تعیناتی پر مشورہ کر رہا ہے. شہباز شریف نے سیکریٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے, قانونی ایکشن لیں گے. مزید کہا یہاں ایک پروپیگنڈا سیل بیٹھا ہوا ہے جو میرے انٹرویو سے مطلب کی باتیں نکال رہا ہے. چیف جسٹس, پاکستان کی تاریخ میں فیصلہ کن وقت ہے. یہاں انصاف قائم کرنا پڑے گا. میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے, مجھے پتا کس نے کیا. میں اپنی ایف آئی آر نہیں درج کروا سکا. ہم کمزور ہیں اور ہمارا طاقتور کے آمنا سامنا ہو گیا. لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری عدالتیں ہمارے ساتھ کھڑی ہوں. لندن میں 2 اہم فیصلے کر رہے ہیں, کیا الیکشن جلدی ہوگا یا لیٹ ہوگا. دوسرا فیصلہ ہے کہ آرمی چیف کون بنے گا. ناممکن ہے تصور کرنا ایک مفرور سزا یافتہ آدمی ملک کے اتنے اہم فیصلے کرے. شہباز شریف پرائم منسٹر اتنا سینسٹیو معاملہ کیسے کنسلٹ کر سکتا ہے. یہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی وائلیشن ہے. اپنے وکیلوں سے بات کر رہے ہیں, ہم اس کے اوپر ایکشن لیں گے. میں دشمنی تو کبھی بھی کسی سے نہیں چاہتا. چین سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں, روس سے اچھے چاہتے ہیں, ہم امریکہ سے چاہتے ہیں. ہم تو ہندوستان سے دوستی کرنا چاہتے ہیں. یہاں ایک پروپیگنڈا سیل بیٹھا ہوا ہے. جو بھی میں باہر انٹرویو دیتا ہوں مطلب کچھ اور نکال دیتے ہیں. سائفر نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں رکھا ہوا ہے. چیف جسٹس آف پاکستان کو بھجوایا ہے. کا حقیقی آزادی لانگ مارچ منڈی بہاؤدین پہنچ گیا. عوام کی بڑی تعداد مارچ میں شریک ہے. مارچ سے خطاب میں شاہ محمود قریشی نے کہا پنڈی پہنچ کر ہمارا رخ اسلام آباد کی طرف ہوگا. رانا ثنا کہتا ہے سندھ سے پولیس منگوا لی, ہمارا راستہ روکنے کے لیے ہنڈے جمع کر لیے, ہمارا سفر جاری رہے گا. راول پنڈی پہنچ کر اپنا رخ اسلام آباد کی طرف کریں گے. تمام لیڈرشپ بلٹ پروف موجود ہے, اس کے اندر نہیں, آپ کے سامنے اللہ کی آس پر کھڑی ہے. رانا ثناء اللہ دیکھ لو, کم از کم پنڈی کے کارکنوں میں کوئی خوف دکھائی نہیں دے رہا. ڈرے ہوئے تو نہیں ہو. وہ کہتا ہے ان کو ڈرا دوں گا, ڈر جاؤ گے. کہتا ہے میں نے سندھ سے پولیس منگوا لی ہے, گھبرا تو نہیں جاؤ گے. وہ کہتا ہے میں نے بدماشوں کی ذمہ داری لگا دی ہے. عمران خان نے فیصلہ کر دیا قافلہ رکے گا نہیں. جب تک منزل نہیں پائیں گے منزل کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے. فیصل آباد میں اسد عمر کی قیادت میں مارچ جڑا والا پہنچ گیا. چک چھمرا میں خطاب کرتے ہوئے پی ٹی آئی رہنما نے کہا صبح سے رات تک حکومت کے 2 کام ہیں, ایک کرسی سے چمٹ کر رہنا, دوسرا کپتان اور عوام سے بچ کر رہنا. عوام کے مستقبل کے فیصلے کبھی بند کمروں میں سازش اور ڈیل کر کے تو کبھی ضمیروں کی منڈی لگا کر ہوتے ہیں. مستقبل کے فیصلے کبھی لندن بیٹھ کے ہو رہے, کبھی امریکہ بیٹھ کر ہو رہے, کبھی پاکستان کے بند کمروں کے اندر سازشیں کر کے ڈیلیں کر کے ہو رہے, کبھی ضمیروں کی منڈی لگا کر ہو رہے. امپورٹڈ حکومت جن کو پاکستان کے عوام کے اوپر مسلط کیا گیا ہے, صبح سے رات تک صرف ان کے 2 کام ہیں. ایک کرسی سے کیسے چمٹ کے رہنا ہے, دوسرا کہ پاکستان کے کپتان اور پاکستان کی عوام سے کیسے بچ کے رہنا ہے. صبح سے رات تک ایک ہی خوف ہے. عمران خان کے فائنینشل ٹائمز انٹرویو کو پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا نے توڑ مروڑ کر پیش کیا. پی ٹی آئی نے میڈیا رپورٹس کو ٹھکرا دیا. کہا عمران خان نے ہرگز یہ نہیں بولا کہ امریکی سازش نہیں تھی. انٹرویو کی آڈیو ریکارڈنگ موجود ہے.
इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा था अब वो अमेरिका पर इल्जाम नहीं लगाते। इमरान खान का फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू, तहरीक इंसाफ ने मीडिया रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया। इमरान खान ने हरगिज ये नहीं कहा कि अमरीकी साजिश नहीं थी। इंटरव्यू को तोड़ मरोड़ कर मर्जी की हेडलाइंस लगाई गईं। बाद मीडिया चैनल और अंग्रेजी अखबारात इंटरव्यू की गलत तशरीह कर रहे हैं। मैं बाहर इंटरव्यू देता हूँ, उसमें से चीजें चुनते हैं, मतलब कुछ और निकाल देते हैं। 2 सहाफी जिनको मैंने इंटरव्यू दिया, उनको ध्यान देना पड़ा, मेरे इंटरव्यू को गलत पेश किया जा रहा है। इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा था अब वो वक्त गुजर गया, हमें आगे देखना है। हम बशमूल अमरीका हर मुल्क से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। इमरान खान ने कहा पाकिस्तान को धमकियां दी गईं, गुलामी पर मबनी ताल्लुकात की रिवायत किसी सूरत कबूल नहीं। इमरान खान के फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू की ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। जानबूझकर गलत इंटरप्रिटेशन, गलत हेडलाइंस लगाना, गलत माने देना साजिश ही लग रही है मुझे ये हमारी इम्पोर्टेड हुकूमत की। फाइनेंशियल टाइम्स को ये नहीं कहा कि कंस्पिरेसी नहीं थी। बरतानवी अखबार ने इमरान खान का इंटरव्यू रिपोर्ट किया कि उनके मुताबिक अब वो अमेरिका पर इल्जाम नहीं लगाते। अगर दोबारा इख्तिदार में आए तो अमेरिका से बावकार ताल्लुकात रखना चाहेंगे। उन्होंने कहा मेरे लिए अमेरिकी साजिश का मामला खत्म हो चुका, वो उसे बहुत पीछे छोड़ आए। एक सवाल पर इमरान खान ने कहा यूक्रेन पर हमले से एक दिन पहले उनके दौरे मॉस्को पर अमेरिकी रद्द अमल शर्मनाक था। उनका दौरा कई महीने पहले से तय था। मैं बाहर इंटरव्यू देता हूँ, उसमें से चीजें चुनते हैं, मेरे इंटरव्यू को गलत पेश किया जा रहा है। साजिश का बयानिया पसे पुश डालने से बात खत्म नहीं होगी, इमरान खान को जवाब देना पड़ेगा। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का रद्द अमल, कहती हैं इमरान खान मुल्क तहस नहस करके साजिशी बयानिए से दस्तबरदार हो गए। आज नाम निहाद हकीकी आज़ादी का असल चेहरा मुकम्मल बेनकाब हो गया। कौम को झूठ सिखाकर अब कहते हैं साजिश वाली बात खत्म। इमरान खान ने झूठ से सलामती को खतरे में डाला। इमरान खान ने खारजा ताल्लुकात को भी तबाह करने की साजिश की। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पर कातलाना हमला, अरशद शरीफ कत्ल केस और आजम स्वाति वाक़े की अदालती तहकीकात के लिए कराची, लाहौर, पेशावर और क्वेटा की सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में पीटीआई सेनेटर्स एमएनएज ने दरख्वास्तें जमा करा दी। दरख्वास्तों में चीफ जस्टिस से इस्तदा की गई है तमाम वाक़यात के लिए जुडिशल कमीशन कायम किया जाए, इमरान खान पर कातलाना हमले की आला सतह पर तहकीकात कराई जाए। कराची रजिस्ट्री में पीटीआई के 26 से जायद एमपीएस और एमएनएज ने दरख्वास्त दायर की। फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, उस्मान बुज़दार, शफकत महमूद और दीगर रहनुमा लाहौर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री पहुंचे, जहां अरकान असम्बली के दस्तखत शुदा दरख्वास्त जमा कराए गए। पेशावर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में डिप्टी स्पीकर महमूद जान, सूबाई वुज़रा और खवातीन एमपीएस ने दरख्वास्त जमा कराई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान, पहली फुर्सत में हमारी दरखास्त पर कार्रवाई करें। मुंतखब नुमाइंदे और कौम हकाइक जानना चाहते हैं। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा इमरान खान पर हमले, आजम स्वाति से तज़हीक आमेज सुलूक और अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात कराई जाए। रावलपिंडी पहुंचकर अपना रुख इस्लामाबाद की तरफ करेंगे। तमाम लीडरशिप बुलेट प्रूफ मौजूद है, उसके अंदर नहीं, आपके सामने अल्लाह की आस पर खड़ी है। राना सनाउल्लाह, देख लो, कम अज कम मंडी के कारकुनों में कोई खौफ दिखाई नहीं दे रहा। डरे हुए तो नहीं हो? वो कहता है इनको डरा दूंगा, डर जाओगे? कहता है मैंने सिंध से पुलिस मंगवा ली है, घबरा तो नहीं जाओगे? वो कहता है मैंने बदमाशों की जिम्मेदारी लगा दी है। इमरान खान ने फैसला कर दिया, काफिला रुकेगा नहीं जब तक मंजिल नहीं पाएंगे, मंजिल की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। खबर आपको दें, कराची के इलाके सुरजानी टाउन में इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन के दौरान फायरिंग का वाकया पेश आया है। फायरिंग से मुख्तार कार, एजाज चांडियो जांबहाक, जबकि तहसीलदार और डीसी ऑफिस का मुलाजिम जख्मी हो गए। हुकाम का कहना है हाथ पर गोली लगने शावल चलाने वाले शख्स भी जख्मी हुआ। एंटी इंक्रोचमेंट टीम घरों पर कब्जा खत्म कराने गई थी। पुलिस मौके पर पहुंची और वाकये की तहकीकात की जा रही है। खबरों और अपडेट्स का सिलसिला इस ब्रेक के बाद भी जारी है। वेलकम बैक। शहीद अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अहले खाना के हवाले कर दी गई। करीबी अजीज ने वसूल की। रिपोर्ट के मुताबिक गोली लगने से अरशद शरीफ का दिमाग का बायां हिस्सा और दायां फेफड़ा शदीद मुतासिर हुआ। बाईं जानिब से खोपड़ी की हड्डी गायब थी। राइट साइड की तीसरी पसली में फ्रैक्चर था।
شہید ارشد شریف کے جسم پر 12 زخم پائے گئے. پیمز میں ہونے والے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مندرجات سامنے آ گئے. پوسٹ مارٹم رپورٹ میں لکھا ہے گولی سے ارشد شریف کے دماغ کا بایاں حصہ اور دایاں پھیپڑا شدید متاثر ہوا. بائیں جانب سے کھوپڑی کی ہڈی غائب تھی. رائٹ سائیڈ کی تیسری پسلی میں فریکچر تھا. ارشد شریف کی چھاتی کے دائیں جانب سینے پر اور کمر کے بالائی حصے پر زخم کے نشان پائے گئے. زخموں کے گرد سیاہ نشان تھے. پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق ارشد شریف کے دائیں ہاتھ کے 4 ناخن موجود نہیں تھے جبکہ بائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں کے ناخنوں میں خون جمع تھا. دائیں کلائی پر رگڑ کا نشان اور بائیں ہاتھ کی انگلی پر بھی گہرا زخم تھا. پوسٹ مارٹم رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ ارشد شریف کی بائیں آنکھ کے گرد سیاہ نشان تھا اور گردن کے بائیں جانب زخم تھا. شہید ارشد شریف کی تصاویر لیک کا معاملہ پیمز اسپتال انکوائری کمیٹی کا اجلاس. ذرائع نے بتایا شہید ارشد شریف کا پوسٹ مارٹم کرنے والی ٹیم انکوائری کمیٹی میں پیش ہوئی. انکوائری کمیٹی نے تمام افراد کے بیانات قلم بند کیے. شہید ارشد شریف کی لیک شدہ تصاویر موبائل فون سے نہیں بنائی گئیں. تصاویر DSLR کیمرے سے بنائی گئیں. پوسٹ مارٹم کے وقت سرد خانے میں کسی کے پاس موبائل فون نہیں تھا. پوسٹ مارٹم سے قبل ڈاکٹرز اور عملے کے موبائل فون جمع کیے گئے تھے. اسپتال فوٹوگرافر نے تصاویر لینے کے بعد کیمرہ بورڈ سربراہ کے حوالے کیا تھا. لیک شدہ 2 تصاویر بظاہر اسپتال میں کیمرے سے بنی ہیں. سینئر صحافی ارشد شریف کی شہادت کی تحقیقات کے لیے 2 رکنی ٹیم UAE پہنچ گئی ہے. تحقیقاتی ٹیم ارشد شریف کے UAE پہنچنے اور کینیا جانے کے معاملے کی تحقیقات کرے گی. ذرائع کے مطابق تحقیقاتی ٹیم میں ڈپٹی DGIB اور ڈائریکٹر FIA شامل ہیں. UAE میں ارشد شریف کس کس سے ملے؟ ٹیم تحقیقات کرے گی. تحقیقاتی ٹیم ارشد شریف کے رہائش پذیر ہونے والی جگہ کا دورہ کرے گی. ارشد شریف کو UAE چھوڑنے کی وجوہات کا بھی جائزہ لیا جائے گا. ہو سکتا ہے وزیرآباد حملہ پرویز الہی نے کرایا ہو. عطا تارڑ کا الزام. کہا سیکیورٹی فراہم کرنا پنجاب حکومت کی ذمہ داری تھی. مقدمہ وزراء پنجاب کے خلاف درج ہونا چاہیے. وزراء کا بیٹا مسٹر 50% بنا ہوا ہے. گجرات میں سستے داموں زمین خریدی اور مہنگی قیمت پر بیچ دی. کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی کا پرچہ دیں, اپنی مرضی کی تفتیش کروائیں جو آپ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. پرچہ پرویز الہی پہ دیں. یہ اقدام قتل کا پرچہ اس پہ بنتا ہے جس کی ایک حکومت ہے. سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کی. سیکیورٹی پنجاب گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی. جو وزیر اعلیٰ صاحب بیٹھے جن کا بیٹا ہر ٹھیکے میں 50% لے رہا ہے, مسٹر 50%. ہو سکتا ہے کہ وزیر آباد کے واقعے میں پرویز الہی صاحب کا ہاتھ ہو سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے, اپنی حکومت کو یہاں پہ تقویت دینے کے لیے. جھوٹے مقدمے ہو رہے ہیں, ہم نے پہلے بھی فیس کیے. آپ کی 4 دن کی حکومت ہے, اپنا بندوبست کر کے رکھیں. اس سے بات کریں اور کیوں بات کریں. ہماری بات چیت کی ماضی میں جو پیشکشیں ٹھکرا چکا ہے, اب یہ ہمارے دروازے پہ بھی آ جائے گا تو بات بھی کریں. الیکشن کمیشن بلدیاتی انتخابات کرانے پر تیار ہو گیا. سندھ ہائی کورٹ میں صوبائی الیکشن کمشنر نے کہا سیکیورٹی فراہم کریں, 15 دن میں کراچی میں بلدیاتی انتخابات کرا دیں گے. الیکشن کمیشن کے اس بیان پر عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا. کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات میں تاخیر کے خلاف جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کی درخواست کی سماعت ہوئی. صوبائی الیکشن کمشنر اعجاز چوہان, چیف سیکرٹری IG سندھ, پولیس عدالت میں پیش ہوئے. عدالت نے DG رینجرز اور IG سندھ سے نفری کی تعداد سے متعلق رپورٹس طلب کی. چیف جسٹس احمد علی شیخ نے استفسار کیا کہ IG صاحب آپ تیار ہیں نفری کی فراہمی کے لیے؟ اگر ایک دفعہ نہیں کرا سکتے تو 2 حصوں میں کروا لیں, مگر الیکشن تو کروائیں. وکیل MQM طارق منصور نے عدالت کو کہا ہمارا بنیادی خدشہ یہ ہے ترامیم کے بغیر شفاف الیکشن نہیں ہو سکتے. عدالت نے کہا آپ کا مسئلہ کیا ہے کھل کر بتائیں. MQM کے وکیل نے کہا چاہتے ہیں بلدیاتی اداروں کو بااختیار بنانے کے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کیا جائے. PTI کے وکیل نے کہا 3 بار الیکشن ملتوی کیے گئے, کہتے ہیں نفری کم ہے اور لانگ مارچ کے لیے 6000 نفری اسلام آباد بھیج دی ہے. جماعت اسلامی کے وکیل نے کہا MQM اور PTI کی ایسے ہی درخواست سپریم کورٹ مسترد کر چکی ہے. MQM نے سپریم کورٹ میں کہا تھا ترامیم ہونے تک الیکشن روکے جائیں. الیکشن کروانے کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کیا جا سکتا ہے, روکنے کے لیے درخواست نہیں کی جا سکتی. پورا پنڈ بھی مر جائے تب بھی PTI اور جماعت اسلامی کا میئر نہیں آئے گا. MKM رہنما خواجہ اظہار الحسن کا طنز. کہا ان کی سرمایہ کاری ضائع ہو رہی ہے, حافظ نعیم کے انویسٹر بھاگ گئے ہیں, اس لیے الیکشن کی جلدی ہے. سابق میئر وسیم اختر نے کہا الیکشن سے بھاگ نہیں رہے, چاہتے ہیں پہلے قوانین درست ہو جائیں.
ٹی آئی اور جماعت اسلامی کا جو عمل ہے وہ غیر جمہوری. پی ٹی آئی کا تینوں ایم پی ایز نے پیپلز پارٹی کے اس لا کی حمایت کی تھی 2013. اب مسئلہ یہ کہ دونوں جماعتوں کا پیسہ بہت خرچ ہو گیا. جماعت اسلامی کے تو انویسٹر بھی بات کریں, انویسٹر بھی بیدار ہوگا کہ ارے یار تمہارے تو قدم ہی ایمان سے جب سے پڑے الیکشن نہیں ہو رہا, پورا پنڈ بھی مر گیا نا, میئر نہیں آنا, نہ پی ٹی آئی کا آنا نہ جماعت اسلامی کا آنا. الیکشن نہیں بھاگتے, ہم الیکشن میں بھگاتے ہیں. پہلے پنجاب میں کرا لے لوکل گورنمنٹ. یہ تاثر دینا کہ ایم کیو ایم الیکشن سے بھاگ رہی ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. 2013 کا جو ایس ایس جی اے ہے جس میں اختیارات ہیں ہی نہیں. ہم چاہتے ہیں جو خامیاں ہیں ووٹر لسٹ کی, جو خامیاں ہیں ڈیلیمیٹیشن کی, ان کو ٹھیک کر لیا جائے. تو اس کے بعد بسم اللہ. مگر آج بھی جماعت اسلامی پی ٹی آئی صرف یہ چاہتی ہے کہ کسی بھی طرح الیکشن ہو جائے. حافظ نعیم الرحمان کی ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی پر کڑی تنقید. امیر جماعت اسلامی کراچی نے کہا شرم کا مقام ہے, جب بھی بلدیاتی الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہوتا ہے یہ قوانین کی باتیں کرنے لگتے ہیں. عدالت سے استدعا ہے انہیں بھاگنے نہ دیں, انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرایا جائے. شہر تباہی کے دہانے پر ہے. شہر کو ایک میئر چاہیے. ایسے میں جب الیکشن اناؤنس ہو جائے تو یہ پارٹیاں آئیں اور کہیں کہ الیکشن نہیں ہونا چاہیے, بہت شرم کی بات. فوری طور پر الیکشن اناؤنس ہونے چاہیے. استدعا ہے کورٹ سے, اب آپ ان کو بھاگنے نہ دیں. کیا پیپلز پارٹی نے سارے قانون بدل دیے تو ایم کیو ایم پھر ان کی گود میں جا کے بیٹھ گئی ہے. وزارتوں کے اوپر کراچی کے مینڈیٹ کو بیچ دیتے ہیں, بلدیاتی انتخابات کو بھی بیچنا چاہتے ہیں. قوانین کے بننے کا الیکشن سے کوئی تعلق نہیں. وقت ہوا ایک بریک کا. ویلکم بیک. سندھ میوزیم حیدرآباد میں آج ممتاز شاعر جمن دربدر کی یاد میں دن منایا جا رہا ہے. اپنے نمائندے ناصر حسن خان سے مزید جانتے ہیں. میوزیم یہاں سندھ کے عاشقوں کا دن منایا جا رہا ہے, جمن دربدر کی. آپ ہسٹری تھوڑی سی بتائیں گی اور آج کے دن کو سیلیبریٹ کیسے کر رہے ہیں؟ ہم لوگ جو ہے جمن دربدر اور مٹھو مہری صاحب ہیں, ان کی شاعری اس قدر پیاری اور عاشقوں کے حوالے سے ہمارے دوسرے شاعر ہیں, دوسرے رائٹرز ہیں, وہ آ کے اپنا بتائیں گے کہ وہ کس طرح کے شاعر. سندھ کے عاشق تھے, غریب طبقے کے لیے انہوں نے کام. جمن دربدر تو گاتا بھی تھا سندھ کے دیہات میں, اور یہ جو مٹھو مہری تھا ایم آر ڈی کی تحریک میں اس کو کوڑے لگے تھے. وہ یاد کرنا ایک ثواب ہے. مٹھو مہری میرا عزیز ہے, ان کا سفر میرے ساتھ گزرا ہے. جس کو لطیف یاد تھا, ایاز یاد تھا, وہ محفل کا مور تھا. انہیں سارے عام جلندیار کے دور میں بدین کے چوک پر کوڑے کھائے. آج سندھ میں جو ہے وہ عاشقی کا دن منایا جا رہا ہے اور سندھ کا عام جو عشق ہے اس کے حوالے سے بتایا جائے گا. جی. وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کا اپنے لیے پروٹوکول اور سیکیورٹی میں کمی کرنے کا حکم. وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے اپنی آمد و رفت میں ٹریفک بند نہ کرنے کی بھی ہدایت کی. وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت سیکیورٹی سے متعلق اجلاس ہوا. پرویز الہی نے کہا سگنل ٹو سگنل ٹریفک کا فلو برقرار رکھا جائے. کسی بھی مقام پر ٹریفک کی بندش 1% سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. آپ ہار پر اداس ہیں. بھارتی صحافی کے سوال پر پاکستانی کرکٹ شہدائی کا کرارا جواب, کہا ہم ذرا بھی مایوس نہیں. فین نے شاعرانہ طنز بھی کر ڈالا. سے آپ لوگ بالکل بھی نراش نہیں ہوں. جیسے کہ ابھی آپ نے ایک بندے سے کہا کہ آپ لوگ ڈس اپوائنٹ ہو کے جا رہے ہیں, ہم لوگ بالکل بھی ڈس اپوائنٹ نہیں ہے. دس از اے گیم. کسی ایک کو تو جیتنا تھا تو وہ جیت گئے. آئی ایم ہیپی. میرے پاس ایک شعر ہے, اگر آپ چاہیں تو میں سنا دیتا ہوں. بات دراصل یہ, مجھے نہیں پتا آپ اس کو لائیو جانے دیں گے یا نہیں. بات دراصل یہ ہے کہ اب بات نہیں ہوتی. بات دراصل یہ ہے کہ اب بات نہیں ہوتی. فائنل کے خواب دیکھنا اچھی بات ہے, پر فائنل کھیلنا سب کی اوقات نہیں ہوتی. تھینک یو سو مچ. T20 ورلڈ کپ کا فائنلسٹ قومی اسکواڈ میلبرن سے بذریعہ دبئی وطن واپسی کے لیے روانہ. منگل اور بدھ کی درمیانی شب پاکستان پہنچے گا. کپتان بابر اعظم, نسیم شاہ, بیٹنگ کوچ محمد یوسف لاہور پہنچیں گے. ہیڈ کوچ ثقلین مشتاق, شاداب خان, حارث رؤف, محمد نواز اور حیدر علی راولپنڈی آئیں گے. محمد رضوان, وسیم جونیئر, افتخار احمد اور خوشدل شاہ کی آمد پشاور میں ہوگی. شان مسعود اور شاہنواز دانی کراچی پہنچیں گے. بولنگ کوچ شان ٹیٹ دبئی سے برطانیہ جائیں گے. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. کسی بھی خبر اور اس کی اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آوائی نیوز.